13 سال کا شہید، اصفہان کا 8 سال ایران عراق کی وار تھی، 13 سال کا، اس کا ویڈیو کلپ بھی ہے۔ اس سے جب وہ پوچھتے ہیں اس کا کام کیا تھا، مائنز کو ڈی ایکٹیویٹ کرتا تھا۔ مائنز جو بڑی ہوتی تھی، ظاہر ہے مائنز کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا یعنی جان ہتھیلی پر ہے، کبھی بھی پھٹ جائے ختم ہو جائے، اڑ جائے گا۔ آسان کام نہیں ہے اپنے آپ کو آگے پیش کرنا، آسان کام۔ اس سے جب اس نے پوچھا اینکر نے کہ تم کیا کرتے ہو، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بہت بڑا کام کرتا ہوں یا بڑا زبردست، اس نے کہا میں کچھ نہیں کرتا، جو کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ 13 سال کا بچہ وہی جملے کہہ رہا ہے جو امام خمینی کہہ رہے ہیں۔ 13 سال کیوں؟ مکتب ایک ہی ہے، شاگرد ایک ہی مکتب ہے۔ یہ آئیڈیالوجی دشمن اسی سے گھبراتا ہے، اسی گھبراتا ہے۔ آج ایران نے 12 دنوں کے اندر جو دشمن کا حال کیا، حالانکہ سب شہید ہو گئے، اوپر کی پوری باڈی شہید ہو گئی، سب چلے گئے، لیکن کیوں؟ افسوس تک نہیں کیا رہبر نے، انا للہ و انا الیہ راجعون بھی نہیں پڑھا رہبر نے۔ کیوں؟ خوب یہ تو امادت ہے شہادت کے لیے، ان تو زندگیاں اس لیے گزاری کہ یہ شہید ہو جائیں۔ خوش قسمت ہے کہ جن کو اس ایج میں کہ جب نہ سب کچھ کرنے کے بعد شہادت بھی نصیب ہو گئی، ان کے لیے کیا افسوس کا؟ وہ تو تیار ہے انسان کو۔ ہمارے اندر کیا اپنے وقت کے امام کے لیے، ظاہر ہے آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو کبھی، کوئی ڈیٹ تو فکس نہیں ہے، کوئی دن بھی فکس نہیں ہے، کوئی سال بھی فکس نہیں ہے، لیکن دعا کیا ہے کہ کل ظہور ہو جائے، ابھی ظہور ہو جائے، دعا تو یہی ہے نا، اب ظہور تو ہونا ہے۔ تو کیا ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنے بدن سے پرواز دے دوں؟ خوب یہ عشق چاہیے، عشق چاہیے، بغیر عشق کے نہیں ہو سکتا، بغیر محبت کے نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو خدا سے ملاقات کرنی ہے تو اس کی زندگی ایسے ہی ہے۔ جسے خدا سے ملاقات نہیں کرنی، جو موت سے گھبراتا ہے، وہ دنیا میں دسا ہوا، وہ رکاوٹیں ہیں، بیریئرز ہے۔ وہ اذان محترم، بہرحال ہم کوشش کریں ان دنوں کے اندر، چند دنوں میں ان بیریئرز کو آہستہ آہستہ دور کر۔ جب آپ آہستہ آہستہ رکاوٹیں دور کریں گے، راستہ ہموار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہمیں باذن الہی اور امام کی نصرت سے ہم اپنے امام تک پہنچ جائیں گے۔ پہلی اللہم صلی علی محمد۔ اذان محترم حدیث میں معصوم بیان فرماتے ہیں، اور رسول خدا نے بیان فرمایا ہے کہ پروردگار نے کہ جو شخص اپنے خواہشات کو میری خواہشات یعنی جو خدا نے کہا ہے اس پر پرائرٹی دے گا تو میں اس کو چند چیزیں عطا کروں گا۔ یعنی جو خدا نے کہا ہے اس کو پرائرٹی دے گا، یعنی اس کو مقدم رکھے گا، اور جو اس کی اپنی خواہشات ہیں اسے چھوڑ دے گا۔ مثال کے طور پر سامنے کوئی چیز ہے، کوئی فیصلہ ہے، کوئی کام ہے، اب آپ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ میرے اس کام سے راضی ہے، بسم اللہ۔ خدا میرے اس کام سے راضی نہیں ہے، یہ کام اللہ کے حکم کے خلاف ہے، وہ میں نہیں کرتا۔ خدا کہتا ہے جو ایسا کرے گا میں اس کو چند چیزیں دوں گا۔ پہلی، میں اسے اس کے نفس سے آزاد کر دوں گا، خواہشات سے۔ سب سے زیادہ انسان پھنسا ہوا کہاں ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ خود ہے، انسان خود ہے۔ وہ اسی خواب اور خیال میں ہے کہ وہ بعض اوقات اچھے کام کر رہا ہے، نا اصل میں اپنی خواہشات کے لیے کر رہا ہے۔ اور اتنا انسان کا نفس انسان کو دھوکہ دیتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس کی عبادت کو اس کے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے۔ وہ لذت بعض اوقات عبادت بھی اپنے لیے کر رہا ہوتا ہے، خوش ہو رہا ہوتا ہے، دوسرے اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، ان تعریفوں کے لیے عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے کیسا بولیں گے، لوگ مجھے کیسا کہیں گے۔ اس کا تعلق یعنی اس کی ظاہر دین ہے، عبادت ہے، اچھے کام کر رہا ہے، لیکن وہ سننا چاہتا ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔
مثال کے طور پر کوئی ہے مثلا یہاں پر انتظامیہ میں کام کر رہا، اچھا کام کر رہا اپنی طرف سے، لیکن وہ سننا چاہتا ہو کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس میں بولے ہاں یار بہت اچھا آپ نے کام کیا، آج بڑا اچھا انتظام کیا. اب اگر وہ اسی لذت میں لگ جائے اور اسے کسی دن یہ محسوس ہو کہ کسی نے تعریف نہیں کی تو اس کو لگے گا میں نے کام نہیں کیا. اب یہ کام کس کے لیے کر رہا ہے؟ تعریف کے لیے، نفس کی خواہشات کے لیے، نفس کی لذت کے لیے. یہ سب سے مشکل کام ہے اور یہ اتنا سافٹ ویئر ہے کہ انسان کے اندر انسٹالڈ ہے. پروردگار قرآن میں کہا اگر ہم نہ ہوتے تو جناب موسیٰ کے لیے خدا نے کہا ہے نفس امارہ، حالانکہ نبی ہیں صالحین میں سے ہیں یقیناً، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نہ ہوں تو کوئی بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. تو کیا میں اپنے اس نفس کی ٹیوننگ کے لیے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلا بیریئر یہی ہے. باہر کی رکاوٹیں بعد میں ہیں، پہلے اندر سے رکاوٹ ہے. تو خدا کیا فرما رہا ہے؟ اگر تم میری رضا کے لیے میری خواہشات، میری مرضی کو پرائرٹی دو گے، پہلے کرو گے، اپنی چیزوں کو چھوڑ دو گے تو میں تمہیں تمہارے نفس سے آزاد کر دوں گا. اور جو انسان اپنے نفس سے آزاد ہو جائے وہ بہت ساری چیزوں سے آزاد ہو جائے گا. جانے والا نفس ہے جو انسان کو لقمے میں لذت پیدا کرتا ہے، نفس ہے جو انسان کی نگاہوں کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، نفس غیبت کرنا، تہمت لگانا، باتیں کرنا، مذاق کرنا، نفس ہے کان سے لذتوں کو سننا، نفس ہے. وہ انسان اپنے اس نفس کو مہار دے سکتا صرف ایک عمل سے. دوسری، پروردگار کہتا ہے کہ میں زمین اور آسمان کو اس کے رزق کا ضامن قرار دے دوں گا اگر کوئی میری بات پہ عمل کرے. وہ اپنی زندگی میں آسان کام ہے. مثال کے طور پر نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنی ہے، آسان سا. اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، شیطان کہہ رہا ہے نماز، تو آپ نماز پڑھ لو. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ حرام کام ہے نہیں کرو، وہ نہیں کرو. نگاہیں نامحرم کی طرف نہیں اٹھاؤ، نہیں اٹھاؤ. کوشش تو کرے آدمی. جب آپ یہ کریں گے تبھی خدا پھر آپ کو یہ چیزیں عطا کرے گا. بغیر محنت کے، بغیر سٹرگل کے، بغیر بیریئرز کو توڑے کمال پہ نہیں پہنچ سکتے. کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے کہ پانی پیو تو آپ بولیں گے یار میں بہت کمال پہ چلا. جم تو نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ وٹامن لے لیے یا کوئی انرجی ڈرنک پی لی تو آپ بولیں خوب. ہاں یہ ہے کہ اگر انسان رات کی تاریکی میں اٹھے، عبادت کرے، خدا کو سجدے کرے تو یہ انسان کے ارادوں کو مضبوط کرتا ہے. جو شخص، خاص طور پہ جو جوان، اپنی ساری تھکاوٹ کو دور کرتا ہوا رات کو خدا کو سجدہ کرتا ہے تو خدا بھی اسے چھوڑتا نہیں ہے. جو رات کو خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے خدا دن میں اس کا خیال رکھتا ہے. وہ یہ بیریئرز توڑیں زندگی کے اندر، آزاد کریں اپنے آپ کو. اور یہ جب تک نہیں ہوگا جب تک آپ کو محبت نہیں ہوگی، عشق نہیں ہوگی.